شہنشین پر موجود سرپرست و چیف پیٹرون غلام علی مصطفیٰ کمیٹی، ایکس چیئرمین اردو اکیڈمی گورنمنٹ آف آندھرا پردیش، جنرل سیکرٹری، آنریبل جنرل سیکرٹری بھارتیہ راشٹر سمیتی، پولٹ بیورو ممبر جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، غلام علی مصطفیٰ کمیٹی کے پریزیڈنٹ جناب محمد سرفراز خان صاحب، غلام علی مصطفیٰ کمیٹی کے سنگاریڈی کے پریزیڈنٹ جناب عمران صاحب، منڈل سنگاریڈی کے منڈل کے سرپنچ جناب ونود صاحب، درگاہ حضرت فتح شاہ بابا منصور کے ذمہ دار جناب نظام الدین قادری صاحبی صاحب، جناب محمد صاحب حضرت سے تشریف لائے مشتاق حسین صاحب، صوفی شہباز قادری صاحب، ببلو صاحب، سبحان سہیل اور تمام غلام علی مصطفیٰ کمیٹی کے ارکان و ممبر سنگاریڈی کے اور سنگاریڈی کی عوام اور حاضرین جلسہ اور بزرگان ملت اسلامیہ اور بس پردہ روایت میں سننے والی عزت پاک ماں اور بہنوں، جیسا کہ سرفراز خان صاحب نے کہا کہ سننے آتے تھے لوگوں کی ان کا بڑاپن ہے، یہ ان کی جو ہے اچھی عادت ہے کہ چھوٹوں کو بڑے کہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں سرفراز خان صاحب کے الفاظ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں جلسے تعزیت کے لیے، اور جلسے تعزیت اس عظیم ہستی کی ہے، اس عظیم رہنما کی ہے، اس عظیم قائد کی ہے، ملت اسلامیہ کے جیت عالم دین کی ہے، وہ جیت امام کی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقف نہیں ہے، اور ملت اسلامیہ اور آج کی جنریشن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سے عالم دین ہے، یہ کون سے دانشوران ملت ہے جن کے لیے حیدرآباد سے بھی لوگ آ رہے ہیں، سنگاریڈی سے بھی آ رہے ہیں، سداشیو پیٹ سے بھی آ رہے ہیں، ظہیر آباد سے بھی آ رہے ہیں، آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج امام مکہ مسجد حافظ اور قاری عثمان نقشبندی صاحب کا جلسہ 13واں جلسہ سننے کے لیے سنگاریڈی غلام علی مصطفیٰ کمیٹی آفس آئے ہیں۔ تو کس لیے سنڈے کی اس مصروفیت کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اتنے اہم آج دن کو نکال کر لوگ آئے ہیں؟ تو کیوں آئے ہیں یہ آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب کون تھے؟ کیا مقام تھا ان کا؟ آپ کو میں بتلاؤں کہ امام مکہ مسجد 53 ایئرز مکہ مسجد، ہسٹوریکل مکہ مسجد میں 53 ایئرز آپ نے امامت، غیر مسلم بھائی بھی ہے تو امامت یعنی کہ جو پریئر ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے ہمارے پاس، 53 ایئرز مکہ مسجد میں آپ نے امامت کی۔ 7 ایئرز آپ نے آسمان گڑھ کی مسجد، حیدرآباد میں ملک پیٹ کا علاقہ ہے، اس کے آگے ٹی وی ٹاور ہے، وہاں آسمان گڑھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی ایک مسجد ہے جس میں 7 سال ارلی ایج میں آپ نے امامت کی، یعنی کہ نماز پڑھائی آپ نے، اور آپ کی نماز میں، آپ کی پریئر میں پیچھے ایک دن 7th نظام آصف جاہ صاحب نظام دکن ایک بار آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے عثمان صاحب کی آواز کو سنا، عثمان صاحب کے انداز بیان کو سنا، عثمان صاحب کی نماز پڑھانے کے طریقے کو دیکھا، قرآن کے ترجمے کو دیکھا۔
دیکھا اور قرآن کی آیتیں جس طریقے سے سنا رہے تھے اس کو دیکھا، اور کیا کہے معلوم ہے آپ کو؟ نظام دکن سرن نظام آف حیدرآباد میر عثمان علی خان صاحب نے کہا کہ یہ بچے کی اگر ضرورت ہے تو یہاں نہیں ہے، اس کی ضرورت تاریخی مکہ مسجد میں ہے، کیونکہ آواز وہاں بھی ہونی چاہیے، یہاں نہیں، تاکہ ہزاروں لوگ اس آواز کو سنیں اور اس سے جو ہے فیض حاصل کریں۔ یہ امام مکہ مسجد کی آواز کم سنی میں 13 و 14 سال کی عمر میں امام مکہ مسجد کی آواز کو عثمان علی بہادر آصف جاہ صاحب جو نظام دکن تھے، جو نظام تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ان کو ٹرانسفر کر کے مکہ مسجد کا امام بنایا اور 53 ایئرز امامت۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ امام مکہ مسجد کا جلسہ، یہ 13واں جلسہ یہاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ایسا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا جو آج ہم 13واں یا 14واں جلسہ جو ہے کل بھی ہوگا؟ تو اتنے جلسے، سووں کی تعداد میں جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا انہوں نے کیا؟ تو آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ امام مکہ مسجد جب مکہ مسجد میں نماز پڑھاتے تو ان کی آواز چار مینار کے فصیلوں سے، یعنی کہ جو چار مینار کا سٹرکچر تھا اس سے اور مکہ مسجد میں ٹکراتی، اور دور دور جو لوگ کھڑے ہوتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو پریئر نہیں کرتے تھے، نماز سے دور رہتے تھے، ان کو کھینچ کے مسجد کی طرف راغب کرتی تھی امام صاحب کی آواز۔ اللہ نے جو ان کو عطا کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی تاریخ میں، حیدرآباد میں ایسے امام کو کوئی عزت نہ ملی ہوگی، جو وقار نہ ملا ہوگا، جو رتبہ نہ ملا ہوگا، جو امام مکہ مسجد کو اللہ نے عطا کیا۔ وقار سے اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ محبتوں سے اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ جو ہے ان کا جو حسن سلوک تھا لوگوں سے، تو وہی جو ہے انہوں نے کئی ہزاروں و لاکھوں کے دلوں پر راج کیا۔ وہ حسن سلوک سے، وہ محبت سے، وہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے انداز سے، وہ چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنے سے، ان یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، بیواؤں کی مدد کرنے سے، بزرگوں سے حسن سلوک سے بات کرنے سے، یہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھے وہی انہوں نے آگے بڑھ کے بتایا۔ اور اپنی زندگی کیسے گزاری میرے بھائی؟ آخری وقت امام صاحب کا جو گزرا بدر میں سے واپس ہو رہے تھے، وہاں بھی گئے تو اسلام کی تبلیغ کی اور اس کی ہی بات کی۔ کیسے بات کی کہ اسلام کیسے پھیلا؟ محبت سے پھیلا نا، اسی کی بات کی، سب سے مصافحہ کیا، یعنی کہ جب آخری وقت تھا ان کا، جب گزرے، جب دیہانت ہوا تو سب سے ہاتھ ملائے، سب سے اچھے سے بات کی اور سب کے گریوینسز کو سنا، اور پھر جا کر ایک اسٹوڈیو میں جو میڈیا ہاؤس تھا وہاں پر جا کے آپ نے خطاب کیا، اسپیچ دی۔ بدر میں، بدر کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، جب آخری دن جب ان کا دیہانت ہوا، جب دنیا سے گئے اس دن کی بات کر رہا ہوں، اور اسٹوڈیو میں گئے اور اسپیچ دی اور سب سے بہت اچھے سے ملے، دعوت کو اٹینڈ کیا، واپس آئے، رات کو سوئے، صبح اٹھے، ہاسپٹل تک گئے اور مسکراتے مسکراتے اس دنیا کو رخصت کرے، دنیا سے چلے گئے، مثال ہو گیا، پردہ فرما دیے۔ یہ امام صاحب اتنی خوشی سے، اتنے چہرے پہ مسکراہٹ لیتے ہوئے دنیا سے چلے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے میرے بھائی۔ لوگوں کو کیسے کیسے موت آتی ہے آپ جانتے ہیں، ہاسپٹلوں پہ رہتے ہیں، بستر مرض پہ رہتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے سال بھر رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر جاتے ہیں، لاکھوں جو ہے لاکھوں کے بل ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں نا، یہی دیکھ رہے ہیں آپ۔ امام صاحب جب دنیا سے گئے 500 روپے نہیں لگے امام صاحب کو دواخانے میں، ہنستے وہ مسکراتے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ ہمارے لیے یہ چھوڑا، اور امام صاحب نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ امام مکہ مسجد مجھ کو یہ بتاتے اور کہتے تھے کہ اسلام تلوار کی بنیاد و تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا،
غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے میسنجر تھے، میسنجر آف اللہ تھے، ان کے تعلیمات کیا تھے میرے بھائی؟ آج غلط باتیں کہہ رہے ہیں لوگ، ایسی کنٹروورشل موویز بنا رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر فائلز ہو یا کیرلا اسٹوری ہو، غلط بات بتا رہے ہیں، اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اسلام کیا تھا معلوم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو ونود صاحب، ونود انا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا۔ ہمارے پروفٹ، تو آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ غیر مسلم بھائی بھی ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، ونود انا ہمارے بھائی ہے، یہ آپ سبھی لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم ساتھ میں اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہندوستان کا گلدستہ ہے، یہی سیکولرزم ہے، یہی جو ہے ڈیموکریسی ہے، یہی بردرہڈ ہے۔ تو ایسے پکچرز نکال رہے ہیں، کشمیر فائل جیسی پکچر، ایک کیرلا اسٹوری جیسی پکچر، ارے میرے بھائی یہ کیا ہے؟ کیا کشمیر فائلز میں دکھایا کہ وہ سچ تھا اسی لیے بین کیا گیا مووی کو؟ کیا کیرلا اسٹوری میں جو دکھایا گیا کہ وہ سچ تھا؟ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پروفٹ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاسٹ اینڈ فرسٹ میسنجر آف اللہ کی کیا تھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پروفٹ جب فتح مکہ کو جا رہے تھے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، with 10,000 people, the messenger of Allah was going towards مکہ، مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا جو ہم کتوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچے دی ہوئی تھی، اس کو بچے ہوئے، پپیز ہوئے، اور روڈ پر تھے اور ان کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں صحابی رسول سے کہ میسنجر آف اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے فالوور سے، آپ کے ساتھ رہنے والے ایک فالوور سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ 10,000 کا لشکر یہاں سے پار نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھ جاتا، تب تک اس کی حفاظت کرو، یہ بچوں کو دیکھو، اس کی دنیا کی حفاظت کرو، وہ دو ٹوٹے بچوں کی حفاظت کرو تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ تھے پروفٹ کہ جب چلتے ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم کتیا ہے اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، دودھ پینے والے ہیں، تو بلا کر کہتے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ تھے ہمارے میسنجر آف اللہ، یہ تھے رسول اللہ، یہ تھے محمد مصطفیٰ، یہ تھے رحمت للعالمین۔ کیا کرتے معلوم آپ کو کہ کچرے والی جو کچرا ڈالتی تھی آقا کے اوپر یہودم، تو آقا گزرتے تو کچرا ڈالتی تھی، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، ایک دن کچرا نہیں ڈالی تو سرکار گزر رہے تھے اور لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت جو کچرا پھینکا کرتی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ جو ہے طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، معلوم ہوا طبیعت خراب ہے ونود انا۔ پروفٹ نے کہا کہ کچرا جو ڈالتی تھی مجھ پر کہاں ہے وہ؟ تو کہا کہ طبیعت خراب ہے، her health is not good۔ کس نے کہا؟ وہ لوگوں نے کہا، جا رہے تھے۔ تو کیا کرتے ہیں میسنجر آف اللہ، کیا کرتے ہیں رسول اللہ، کیا کرتے ہیں؟ گھر کو جاتے ہیں اور عیادت کرتے ہیں کہ اولیاء تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم ٹھیک ہو، تم نے دوائی لی؟ ارے کسے کہتے ہیں جو آپ پر کچرا ڈالتی تھی؟ کسے کہتے تھے جو آپ پر پتھر برساتے تھے، جو آپ کے راستے میں پتھر وہ کانٹے بھی چھوڑتے تھے، اس کو جا کر عیادت کرتے ہیں، اس کی جو ہے آپ مزاج پرسی کرتے تھے؟ تو یہ تھے رحمت العالمین، یہ تھے رسول اللہ، یہ تھے محمد مصطفیٰ، یہ تھے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے میرے بھائی۔ تو کیا بتایا کچرا والی جو کچرا ڈالتی تھی، اس سے جا کر پوچھ رہے کہ طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشان ہوتی ہے کہ میں تو کچرا ڈالتی تھی آپ کے اوپر، میں تو آپ کے اوپر گندگی ڈالتی تھی، آپ مجھ سے آ کے میری عیادت کر رہے ہیں۔
مجھ سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کچرا ڈال دی تھی مجھ سے میری طبیعت پوچھنے آ رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ایسے پھیلا اس فلم موریز میں کیا بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ قتل و غارت گیری کر رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ عمل تھا سرکار کا، میسنجر آف اللہ کا یہ عمل تھا، اس لیے اسلام پھیلا. اور بات آپ کو آگے بڑھتے بتاتا جاؤں کہ امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے مجھ کو کلمے کی طاقت کو بیان کیا. کلمے کی طاقت عثمان نقشبندی صاحب نے بتائی کہ کلمہ کیسے بنا، کلمے کی طاقت کیا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے و کہنے 2 سے 3 منٹ کا وقت لگ رہا ہے، لیکن کلمے کی اصل طاقت تو آپ نے اور ہم نے نہیں جانا. اس کلمے کو سمجھانے کے لیے اور کلمے کو بیان کرنے کے لیے، کلمے کی طاقت بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابی رسول کو کلمہ کیا ہے، کلمے کی طاقت کیا ہے بتانے کے لیے 3.5 برس کا وقت لگ گیا. 3.5 years لگے میسنجر آف اللہ کو یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ کیا ہے. ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کلمے کی طاقت کیا ہے مجھے جاننی ہے، کلمے کی طاقت کیا ہے مجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے صدقے دل سے، اگر سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو کلمہ پڑھتے پڑھتے تم سمندر کو پار کر سکتے ہو. یہ کہا رسول اللہ نے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تم سمندر کو پار کر سکتے ہو. کلمے کی بات بتاتے آئیے امت محمدیہ پر کہ تمنا انبیاء نے کی کہ مقام ایسا ملا مجھ کو اور آپ کو، تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں ہمارا، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں ہمارا. میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ضد کی ملاقات و مخاطب کرنے کی تو اللہ نے کہا کہ 40 دن کا روزہ لے کر آؤ. تو 40 دن کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا اور اللہ سے مخاطب کرنے و بات کرنے کوہ طور پہ چلے گئے. کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے مخاطب کیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کہ آپ نے جو مجھ کو آج شرف بخشا ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے کہ آپ نے بلا کر مجھ سے مخاطب کرے ہیں، کیا ایسا کوئی بندہ ہے، کہ ایسا کوئی آدمی ہے جس کو یہ شرف آپ نے حاصل کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ، تو اللہ نے کہا کہ دنیا کے آخر میں ایک امت آئے گی، امت محمدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول کی ایک امت آئے گی، امت محمدیہ. میں نے ان کو بخشا ہے، میں نے یہ عزت ان کو بخشی ہے، جو آپ کو بخشی ہے وہ عزت ان کو بخشی ہے، جو نماز میں اور دعا میں جو ہاتھ میں اٹھائیں گے تو آپ جیسے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، جو بات کر رہا ہے، جو اللہ نے جو آپ کو عزت بخشی ہے، جو امت محمدیہ کو تو مقام ہے ہمارا، یہ مقام ہے امت محمدیہ کا، یہ مقام ہے، یہ عزت ہے آپ کی. اور اللہ سے آج بات نہیں کرتے، رابطہ نہیں کرتے، کانٹیکٹ بنانے کی، کمیونیکیشن بنانے کی ہی آپ جو ضرورت نہیں کرتے. جائیے مسجد خالی ہے، ارے کیوں ہے؟ آج کمیونل فورسز جو آج ہم پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، انگلی اٹھا رہی ہے، اس کی یہی جو ہے وجہ ہے کہ مسجد خالی ہے. مسجد خالی رہنے کی ہی وجہ سے آج کمیونل فورسز ہم کو الگ کرنا چاہتی ہے. کمیونل فورسز یہ بردرہوڈ کو الگ کرنا چاہتی ہے. آج بونال خانہ ہم بھی وہاں جا کر آئے اور آج یہ جلسہ ہے، بلال صاحب اور ان کی ٹیم یہاں آئی ہے، تو یہ سیکولرزم ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ بھارت ہے، جو ایک گلدستہ ہے جہاں پر لال پھول بھی ہے، ہرا پھول بھی ہے، یلو پھول بھی ہے، سب ایک بوکے ہے نا میرے بھائی.
وہ کہ میں سب پھول ہے، ہم سب ہیں، مل کر رہتے ہیں، تو ہم کو الگ کرنا چاہتے ہیں کمیونل فورسز۔ کیوں؟ الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے، گورنمنٹ بنانے کے لیے اور رول کرنے کے لیے۔ ان کے دل میں جو ہے بس ہم کو الگ کرنا ہے۔ کیا ہم الگ ہو سکتے ہیں؟ الگ ہوتے تو ونود صاحب وہاں سے یہاں آتے، یہ لوگوں کے ساتھ آتے۔ یہ ہندوستان ہے میرے بھائی۔ علماء نے مصطفیٰ کمیٹی کا بھی یہی کام ہے کہ ایسے متحد کریں، ایسے سبھی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہی آپ کا جو ہے مقصد ہے۔ علماء نے مصطفیٰ کمیٹی کا یہی ایک ارادہ ہے۔ سرفراز خان صاحب ایک دیوانے کی طرح، ایک جنونی کی طرح، ایک احمق کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، لیکن کام کر رہے ہیں نا۔ آپ کی محبت میں آج سنڈے کو چھوڑ کر آ گیا نا، 4 دن سے پروگرام کی تیاری چل رہی ہے۔ جو پروگرام ہوگا حیدرآباد سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو دیوانگی، یہ جنونیت، یہ پاگل پن، یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک بیداری کی ہوا دوڑے اور لوگ اویئرنس پیدا ہو، لوگوں میں لوگ اویئر ہو جائیں کہ آج کیا ماحول چل رہا ہے، اسلام اصل کیا ہے، وہ بتانے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی۔ آج عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اگر مسلم کہیں دولت سے مالا مال ہے تو پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہے۔ اگر مسلمان کہیں کسی دولت سے مالا مال ہے تو سونے کی دولت سے مالا مال ہے، گولڈ کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن ایک دولت ایسی ہے، ایک جاگیر ایسی ہے ہمارے پاس جو محلات سے بھی اہم ہے، جاگیرات سے بھی اہم ہے، سونے سے بھی اہم ہے، پیٹرول سے بھی اہم ہے، اور دنیا کی ساری دولت سے بھی اہم ہے، اور وہ دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دین اسلام کی دولت ہے جو ان جاگیرات سے بھی اہم ہے، محلات سے بھی اہم ہے، دین جمالات سے بھی اہم ہے، پوری دنیا سے بھی اہم ہے۔ وہ دولت ہمارے پاس، لیکن سمجھ رہے نہیں کہ دولت جو ہے ہمارے پاس کیا ایمان کی دولت ہے۔ مسلمانوں کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، اور مسلمان کے پاس آج یہ شرف حاصل ہے کہ امت محمدیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جس کی تمنا انبیاء نے کی، وہ مقام آپ کے پاس ہے میرے بھائی۔ آج کو ضرورت، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو لوگ، یہ جو علماء کرام، جو ریلیجیس لیڈرز جو کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھیں آپ آج کے اس پورا شوق دور میں کیا ماحول ہے۔ آج ان کے پیروں میں بیٹھ کر ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ماحول میں ہم کو کیسے لڑنا ہے، محبت سے لڑنا ہے۔ یہ بھائیوں کے ساتھ مل کر کمیونل فورسز کو توڑنا ہے، ہم کو آر ایس ایس کو توڑنا ہے، ہم کو بجرنگ دل کو توڑنا ہے۔ یہ بھائی، یہ ہندوستان ہے نا، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ٹوپی والا بھی بیٹھا ہے، پٹو لگانے والا بھی بیٹھا ہے، سر پر سردار جی کا جو ہے پگ اور پگڑی پہننے والا بھی بیٹھا ہے، کرسچن بھی بیٹھا ہے۔ یہی ہندوستان ہے نا بھائی، یہی ہندوستان ہے، اس کو الگ مت کرو۔ سیکولرزم کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ایسے علماء دین کے ساتھ رہ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اور محبت سے ہم کو اسلام کی لڑائی لڑنا ہے، اسلام کی لڑائی لڑنا ہے، بہادری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، بردرہڈ کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ہم کو اسلام سمجھانا ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا ہے۔ یہ امام صاحب سمجھاتے تھے ہم کو، تو یہ چیز آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو 2-4 باتیں کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف فرسٹ اینڈ لاسٹ میسنجر آف اللہ نے کہا کہ اگر مجھ کو سب سے زیادہ اگر کہیں تکلیف ہوئی تو طائف کے میدان میں تکلیف۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کان برسائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے ہر گھر سے پتھر و کان برسائی گئی۔ جب سرکار آگے بڑھتے اور پتھر و کان سرکار کو لگتی تو خون پیشانی سے، لباس مبارک سے نیچے اترتا اور تربدر ہو جاتے خون میں۔ اور کہا، حدیث میں ہے، روایت ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور آگے آتے، دائیں آتے،
بائیں آتے پیچھے آ جاتے، اور یہ ان کی تڑپ رہتی کہ سرکار کو کوئی پتھر نہ لگے، کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ لگے، لیکن پتھر کافی تعداد میں تھے، کانچ کافی تعداد میں تھی، اور سرکار کے جسم مبارک سے خون روا ہوتے ہوتے سرکار کی نالین میں آ گیا، اور یہ عالم تھا نالین کا کہ سرکار کی نالین نکلنے کو راضی نہیں تھی، خون سے منجمد ہو چکی تھی۔ تو زید بن حارثہ نے سرکار کو باغ انگور کے باغ میں لے کر سرکار کو لٹایا۔ سرکار کو جب ہوش آیا تو سرکار نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ طائف کے لوگ اتنے ظلم کر رہے ہیں، اللہ اتنا ہی کہنا تھا کہ جبریل امین کی آواز ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو میں چکی کی طرح پیس دوں گا اور یہ یہی دم توڑ دیں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ اتنا ظلم سرکار پہ ہوا میرے بھائی، میسنجر آف اللہ پہ لوگوں نے پتھر پھینکا اور کانچ کو پھینکا، خون جا رہا تھا، تو کیا کہا میسنجر آف اللہ نے؟ آپ سنیے ونود بننا اور آپ کی گینگ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھ کو ان سے بدلہ نہیں لینا ہے، مجھ کو ان سے انتقام نہیں لینا ہے، یہ نہیں پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان کی آنے والی نسل پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ عمل تھا، چھوڑ دیا ان کو، بخش دیا ان کو۔ اگر کوئی معمولی آدمی ہوتا تو کیا چھوڑتا؟ پولیس اسٹیشن کو جاتے، کمپلین کرتے اور ان سے انتقام لیتے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے آقائے دو جہاں، یہ تھے میسنجر آف اللہ، یہ تھے میسنجر آف اللہ۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہوئے ختم کرتا ہوں تقریر۔ آخری آپ کی اجازت نیازی صاحب کہ آپ کو جو بصیرت افروز خطاب کو سننا ہے، آخری بات کہتے ہوئے میں آپ سے ختم کروں گا اپنی خطابت کو، کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا واقعہ ہے کہ عید کی نماز کو جا رہے تھے، اور عید کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین دائیں تھے، امام حسن بائیں تھے، اور جا رہے تھے تو انٹرنس آف دا عیدگاہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اسمال کڈ، اسمال بوائے واز کرائنگ، بے تحاشا رو رہا تھا، زار و قطار ہو رہا تھا، اور سرکار قریب گئے اس کے اور پوچھے کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس بچے نے بتایا، اس آرفن بچے نے بتایا، بھائی اس آرفن بچے نے بتایا کہ آج عید کا دن ہے، سب نے کپڑے پہنے ہیں لیکن میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، یسیر ہوں، تو آج میرے پاس نہ نئے کپڑے ہیں پہننے کو، نہ عطر ہے لگانے کو، نہ سورما ہے آنکھ میں لگانے کو، نہ میرا ماں باپ ہے، آپ بتائیے رو رہی میں کیا کروں رسول اللہ؟ یہ عالم ہے میرا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کیا کیا، کیا کہا اور کیا کیا رحمت اللہ العالمین نے؟ بچے کو ساتھ لیا اور گھر واپس گئے۔ گھر میں یہ کہا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھے، ان کو کہا فاطمہ ادراؤ، اس بچے کو اندر لے جاؤ، اس بچے کو حسن یا حسین کا لباس پہناؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو عطر لگاؤ اور اس کو سرما لگاؤ، آنکھ میں لا کر میرے پاس لاؤ۔ بی بی فاطمہ الزہرا مالکنی بچے کو لے جاتی ہے، امام حسین یا امام حسن کے کپڑے پہناتی ہے، نہلاتی ہے اور سرما لگاتی ہے، خوشبو لگاتے ہیں اور واپس لے کے جاتے ہیں۔ تو سرکار جا رہے ہیں واپس عیدگاہ کی طرف، امام حسن ہے ایک طرف، امام حسین ہے، آپ بتائیے وہ لڑکا یتیم بچہ کہاں ہے؟ یقین جانیے آپ لوگوں کی نظر، آپ لوگوں کا دھیان چاہتا ہوں کہ وہ بچہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانھے میں تھا، وہ بچہ نہیں تھا تو رسول کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا اور نماز عید کو ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی یتیم کہاں؟ سرکار کے اوپر کاندھوں پر بیٹھ کر جا رہا ہے میرے بھائی، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔
یہ ہے اسلام، یہ محبت کا سبق دیتا ہے۔ وہ آرفن بچہ میسنجر آف اللہ کے کھاندے پر بیٹھ کر نماز کے لیے جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا اسلام پھیلا، یہ محبت کا سبق اسلام دیتا ہے۔ میں بہت وقت لے لیا، کافی وقت لے لیا میرے بھائی، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ یازی صاحب کو سننا ہے آپ لوگوں کو، اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی دور سے کافی لے لیے آخر میں دو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے آفس پر یہ پروگرام رکھا گیا، اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا جب سے آفس کا انوگریشن ہوا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، اور لوگ کے مسائل لوگوں کے حل ہوتے جا رہے ہیں، چاہے ڈوری کا مسئلہ ہو، چاہے فیملی ڈسپیوٹ ہو، چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو، چاہے اتیاچار کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو یہاں پر حل ہو رہا ہے۔ ہر فن مولا آفس بنے ہوا ہوئے، ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایک سیکولر کمیٹی ہے غلامان مصطفیٰ کمیٹی، ایک سیکولر کمیٹی ہے غلامان مصطفیٰ کمیٹی۔ کل کام آتا ہے بھائی، 1 روپیہ نہیں لیا جاتا ہے، ایک پیسہ نہیں لیا جاتا میرے بھائی۔ آج کے پورا شو میں دور میں 2 قدم انسان چلتا ہے تو پیسے پوچھتا ہے، کیا بھائی پیسے دے رہے ہو؟ نہیں، یہاں پر مسائل حل ہو رہے ہیں۔ 13 سال کا ایک کیس عمران نے سنایا کہ حل ہو گیا، کوٹ کے چکر تو پولیس اسٹیشنوں کو جاتے 10 جوڑی گھسے جاتے ہیں، حل ہو گیا نا۔ ایسے کام حل ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاتھ مضبوط کریں۔ عمران بیٹھے ہیں، یہاں کے صدر ہے نا، تو ہاتھ مضبوط کریے۔ ان کے سرفراز خان صاحب آ رہے ہیں ہفتے میں 2 بار، تلنگانہ اسٹیٹ کے صدر سرفراز صاحب یہاں آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے۔ اس پراشور دور میں کون آتا ہے اس مصروف ترین زندگی میں؟ آپ کے لیے آ رہے ہیں نا، آپ کے لیے آ رہے ہیں نا، آپ سبھی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ کا بھی فرض بھائی، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے نا، تالاب بنتا ہے نا، تو اس کو ہیلپ کرو، مدد کرو، آپ سبھی کے مسائل ہیلپ ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی کمیٹی کی تائید کرنے حلقے کے امیدوار آئے گے کہ آپ تائید کرو ہم MLA بنیں گے، آپ تائید کرو ہم اسمبلی کو جائیں گے، آپ تائید کرو ایوان میں آپ کی بات کو اٹھائیں گے۔ وقت آئے گا، ایسے آئے گا وقت، آپ لوگوں کے ساتھ سے، آپ لوگوں کے اعتماد سے، آپ لوگوں کے بھروسے سے، آپ لوگوں کی دیوانگی سے، آپ لوگوں کے اپنے پن سے، آپ لوگوں کے جنون سے یہ وقت آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاتھ مضبوط کریے، کام کریے۔ آنے والا الیکشن ہے، الیکشن میں بھی یہ کمیٹی کام کرے گی، یہ کمیٹی الیکشن میں کام کرے گی، اور آپ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کمیٹی کہے گی، اور کمیٹی جس کو ووٹ ڈالنے کے لیے کہے گی اس کو ہی آپ ووٹ۔ کیوں کمیٹی کیا آپ الیکشن میں آ رہی ہے؟ نہیں، 5 سال سے کام کر رہی ہے نا، 10 سال سے کر رہی ہے۔ 25 سال پہلے ہمارے دادا نے اس کا جو ہے فاؤنڈیشن رکھا، نذیر احمد خان صاحب قبلہ نے رحمت اللہ علیہ نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا۔ جب سے کام کر رہے ہیں میرے بھائی، پراشوک دور میں ایسے کمیٹیوں کی مدد کرو۔ تو ایسے دور میں جو UCC کا مسئلہ آ رہا ہے، بڑے بڑے قائدین پر اگر بھروسہ کرو گے تو اقتدار کے لالچ میں بک جائیں گے۔ چھوٹے کمیٹیوں کی مدد کرو تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے استفادہ برل۔ امام مکہ مسجد کا جو تعزیتی جلسہ تھا، اس سے کافی باتیں انہوں نے ہم کو بتائی اور سکھائی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور کئی علماء حضرات عالم دینوں کے ساتھ مشائخین اعظام دانشوران ملت کے قدموں میں بیٹھ کے ہم کو اسلام سیکھنا ہے۔ پراشوک دور میں آفسوں کو آباد کرنا ہے تاکہ کوئی فرقہ پرست طاقت کمیونل فورسز ہم کو جو ہے ہماری طرف آنگ اٹھا کر نہ دیکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔